الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق، ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں بھیجے گئے فردن سارے انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام و خواتین اسلام، اب بخوبی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں آج کے ہمارے ورکشاپ کا موضوع کیا ہے۔ آج سے تقریباً ایک ماہ قبل اس موضوع کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ موجودہ دور کے چیلنجوں میں سے ایک بڑا چیلنج ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے رکھنا ہے۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار کیسے بنائیں، وہ گولڈن پرنسپلز کیا ہیں، وہ سنہرے اصول کیا ہیں جن کو اپنا کر کے، جن کو اختیار کر کے ہم ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ سابقہ ورکشاپ میں محاضرے میں 10 پرنسپلز، 10 سنہرے اصول آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاؤں، مناسب سمجھتا ہوں ان 10 اصولوں کا ایک بار اعادہ کر لیا جائے، پھر اس کے بعد جو نیا سلسلہ ہے انشاءاللہ میں اس کا آغاز کروں گا۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ کا ڈر، آخرت میں جواب دہی کا احساس ہی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، آخرت میں جواب دہی کا احساس نہ ہو، تو پھر دنیا میں کوئی کسی کا حق نہیں دے سکتا۔
ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا دوسرا اہم ترین اصول یہ ہے میاں بیوی دونوں کو چاہیے اپنی خواہشات اور جذبات کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اہمیت دیں، فوقیت دیں۔ میاں بیوی یہ طے کر کے چلیں کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی دی گئی ہدایات کی روشنی میں گزاریں گے۔ اگر میاں بیوی یہ طے کر لے کہ ہم اپنا ازدواجی سفر اللہ اور اس کے رسول کی دی گئی ہدایات کی روشنی میں طے کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا تیسرا اصول میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم حقوق جانیں گے نہیں، ادا بھی نہیں کر سکتے۔ حقوق ادا کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے پر شریعت نے جو حقوق متعین کیے ہیں ان کو جانیں اور ان کو ادا کرنے کی قطع مقدور کوشش کریں۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا چوتھا اور اہم ترین اصول یہ ہے میاں بیوی یہ بات اپنی طرح اپنے ذہن و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ زندگی ایک سفر ہے۔ میاں بیوی دونوں زندگی کے گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ زندگی کا سفر دونوں کو ایک ساتھ طے کرنا ہے، منزل دونوں کی ایک ہے۔ زندگی کے اس سفر کو طے کرتے ہوئے انتظامی طور پر یہ بات ضروری ہے کوئی اس سفر کا امیر سفر بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو مرد کو زندگی کے سفر کا امیر سفر مقرر کیا ہے۔ عورتوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ زندگی کے سفر کا امیر سفر مرد ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ ہر جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کریں، ان کو اپنا باس مانیں، ان کو اپنا امیر تسلیم کریں، جب تک ان کی بات کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو اطاعت کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ مرد کے امیر سفر ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورت کو حقیر جانے۔ مرد امیر سفر ہے تو بیوی رفیق سفر ہے۔ گرچہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو انتظامی طور پر نگران بنایا ہے، لیکن میاں بیوی کا باہمی تعلق دوستانہ ہے، مالک اور نوکرانی جیسا نہیں ہے۔ تو یہ چوتھا اہم ترین اصول ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں۔ پانچواں اصول یہ ہے میاں بیوی کو چاہیے خوبیوں پر نظر رکھیں، خامیوں کو نظر انداز کریں۔ ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ انسان خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ اگر ہم ازدواجی زندگی خوشگوار بنانا ہیں تو ضروری ہے خوبیوں پر فوکس کریں اور خامیوں کو نظر انداز کریں۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا چھٹا اہم ترین اصول یہ ہے میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو درگزر کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں۔ جس طرح والدین اپنے بچوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، یہی معاملہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے تئیں اپنانا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے۔
غلطیوں کو معاف کرے، غلطیوں کو نظر انداز کرے، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا ساتواں اہم ترین اصول یہ ہے میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ اطاعت الہی میں ایک دوسرے کا تعاون کرے، نیکی کے کاموں میں اطاعت الہی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرے۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا آٹھواں اہم ترین اصول یہ ہے میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کرے۔ اعتماد کرنے سے رشتوں میں مضبوطی آتی ہے، شک یہ رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ غلطیاں رشتوں کو اتنا کمزور نہیں بناتی ہیں جتنا غلط فہمیاں بناتی ہیں۔ تو ایک دوسرے پر اعتماد کریں، اعتماد کرنے سے رشتوں میں مضبوطی آتی ہے، شک یہ ازدواجی زندگی کو کمزور کر دیتا ہے، اس کی جڑوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے نواں اہم ترین اصول یہ ہے میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کا، ایک دوسرے کے آرام کا خیال رکھیں۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے 10واں اصول یہ ہے میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ جس طرح لباس ہمارے بدن میں موجودہ عیوب کو چھپا دیتا ہے، ہمارے بدن میں موجودہ عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، تو اسی طرح کا طرز عمل میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنانا چاہیے۔ ایک دوسرے کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں، لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کی غلطیوں کا پرچار نہ کریں، اس سے ازدواجی زندگی کمزور پڑ جاتا ہے، محبتیں دم توڑ دیتی ہیں۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جو 10 اصول ہیں ہم لاسٹ ورکشاپ میں معلوم کر چکے ہیں۔ 11واں اصول ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا کیا ہے؟ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا 11واں اہم ترین اصول یہ ہے میاں بیوی کو چاہیے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہیں۔ بیمار ہوں تو بڑھ چڑھ کر کے غمخواری کریں، بیمارداری کریں تو دکھ سکھ میں شریک رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اس حال میں لوٹے، آپ کا پورا وجود اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ سیدھے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا، چادر اڑا دی۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف جاتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ سے غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا تھا تفصیل کے ساتھ رکھ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے واللہ خشیت علی نفسی، اللہ کی قسم مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہے۔ تب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی،
کہا کلّا میرے سرتاج، ہرگز نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ اخلاق اور کردار کی انتہائی بلندی پر فائز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا کیا کہنا کہ عرش والے نے آپ کے اخلاق اور کردار کی عظمت کی شہادت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ اب عظیم ذات کسی کے اخلاق کو عظیم کہیں تو وہ اخلاق کتنے عظیم ہوں گے؟ تو رب العالمین عظیم ہے، اگر عظیم ذات کسی کے اخلاق کے بارے میں کہیں کہ ان کے اخلاق عظیم ہیں تو پھر ان اخلاق کی عظمت کا کیا کہنا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے سرتاج آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو نہیں کرے گا، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا گیا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، حق کے کاموں میں سپورٹ کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے رسوا کرے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید اور ایک تدبیر اختیار کی، وہ تدبیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ یہ زمانے جاہلیت میں عیسائی بن گئے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن برادر، لیکن دور جاہلیت میں انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، اس لیے کہ اس دور میں سچا دین نہیں تھا، جو دین عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، انجیل لکھا کرتے، آپ کی بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ورقہ بن نوفل سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگی، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جو دیکھا بیان کر دیا۔ تب ورقہ بن نوفل نے بشارت دی، کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی عظیم فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا۔ بشارت ہے آپ کے لیے، آپ نبی بنائے گئے، آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا ہے، آپ نبوت کے عظیم منصب پر فائز کیے گئے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی ساتھ کہنے لگے، یا لیتنی فیہا جدعا، کاش میں اس وقت مضبوط طاقتور جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو سرزمین سے نکال دے گی، کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور آپ کی مدد کر پاتا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم موقع پر نہ خود پریشان ہوئی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ آپ کو کسی کاہن کے پاس لے کر کے نہیں گئی بھوت پریت اتارنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اس واقعے دونوں کا مقارنہ کر کے اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ کوئی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے۔
یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے بعد بھی یاد فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ دکھ سکھ میں شریک رہے۔ اسی طرح میاں بیوی کو چاہیے کہ بیماری میں ایک دوسرے کی خدمت کرے، ایک دوسرے کی خبر گیری کرے۔ اگر بیوی بیمار ہے، شوہر کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ اپنی بیوی کی غمخواری کرے، اس کی تیمارداری کرے، اور اس کی خبر گیری میں، اس کی غمخواری میں کوتاہی نہ کرے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہل بیتہ نفث علیہ بالوذات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ کے اہل خانہ میں اگر کوئی بیمار پڑتا آپ معوذات پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، یعنی سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ 3 سورتیں پڑھ کر کے آپ دم کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے میں واقعی افک آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ منافقین نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدکاری کا الزام لگایا۔ جانتے ہیں نا واقعہ؟ ابھی اس واقعے کا ایک حصہ ہمارے برادرم شیخ تذکرہ کر رہے تھے۔ وہ واقعی اس کے ضمن میں ہی وہ آیت نازل ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے لوٹنے کے بعد بیمار پڑ گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کانوں کان اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کیا کھچڑی پک رہی ہے، ان کے بارے میں کیا افواہ پھیلا دی گئی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کانوں کان اطلاع نہیں، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے ایک معاملہ پریشان کر رہا تھا، ایک معاملہ مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ کیا ہے؟ اس بیماری میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عنایت حاصل نہیں ہو رہی تھی جو محبت اور عنایت کے میں اس سے قبل بیماریوں میں دیکھ چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض میرے پاس آتے، خیریت دریافت کرتے، لوٹ جاتے۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ پریشان کر رہا تھا، حالانکہ اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں حد درجے خیال رکھتے تھے۔ تو واقعی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں اہل خانہ کا بھرپور خیال رکھا کرتے تھے، لیکن چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدکاری کا الزام تھا، آپ انہیں غیب نہیں جانتے تھے، جب تک اللہ نے آسمانی وحی کے ذریعے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل نہیں فرما دی، تب تک آپ پریشان رہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں
وہ صحابی کون ہیں جنہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین کن کا لقب ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہیں ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا تھا۔ اہل علم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ بات نقل کی ہے پوری تاریخ انسانی میں، جب سے دنیا وجود میں آئی ہے تب سے پوری انسانی تاریخ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے وہ انسان ہیں جن کی زوجیت میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ پوری انسانی تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر کے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک پوری انسانی تاریخ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے وہ انسان ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اکیلی وہ شخصیت ہے جن کی زوجیت میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی تھیں۔ یہ اعزاز عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں تھے۔ بدری صحابہ کی بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ میں سب سے اونچا مقام جو ہے خلفائے راشدین کا ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد صحابہ میں سب سے بلند درجہ 10 مبشرہ کا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں بھی ہیں، 10 مبشرہ میں بھی ہیں۔ 10 مبشرہ کے بعد صحابہ میں سب سے بلند مقام ان صحابہ کا ہے جنہوں نے بدر کے معرکے میں شرکت کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معرکے میں شریک ہونے والوں سے متعلق فرمایا اے بدریوں جو چاہو کرو، اللہ نے تمہیں معاف فرمایا ہے۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے معرکے میں شریک نہیں رہ سکے۔ وجہ جانتے ہیں کیوں شریک نہیں ہو سکے؟ اس لیے کہ اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں انما تغیب عثمان عن بدر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، ان کی زوجیت میں نبی کی بیٹی تھی، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، یہ بیمار تھی۔ فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا، تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والے کسی شخص کو ہے۔ مزید فرمایا وَسَحْمَهُ، اور تمہیں مال غنیمت کا حصہ بھی ملے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مثالی شوہر وہ ہوتا ہے جو بیماری میں اپنی بیوی کی تیمارداری کرتا ہے، غمخواری کرتا ہے، حد درجے ان کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک مثالی بیوی وہ ہوتی ہے جب اس کا شوہر بیمار ہو جائے تو وہ شوہر کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے، میں معوذات پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔
اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو برکت کی نیت سے آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ کے اہل خانہ میں بیویوں میں اگر کوئی بیمار پڑتا تو آپ معوذات پڑھ کے دم کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو میں پر دم کیا دیکھیے زید بن اسلم کہتے ہیں اجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذی توفی فیہ، جس مرض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، آپ کی تمام بیویاں آپ کے پاس اکٹھے جمع ہو گئیں۔ فقالت صفیہ بنت حی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ کی پریشانی دیکھ کر کے ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا نہیں ہے، اپنا ہی ایک اظہار ہے، یہ بیوی کا اپنے شوہر سے لگاؤ ہے۔ سیدہ صفیہ نے نبی سے کہا رضی اللہ عنہ، لوددت ان الذی بک بی، اللہ کے رسول کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جائے۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، دیگر ازواج مطہرات انہیں دیکھنے لگی، اشارے سے ایک دوسرے کو ان کی طرف اشارہ کر صفیہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا مغمزنا، کلی کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے پوچھا اللہ کے رسول کس وجہ سے کلی کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم صفیہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انہا لصادقہ، اللہ کی قسم صفیہ نے جو بات کہی ہے ایسی فارمیلٹی میں بات نہیں کہی ہے۔ فرمایا انہا فرمایا واللہ انہا صفیہ اپنی اس بات میں اللہ کی قسم سچی ہے، ایسی فارمیلٹی میں کوئی بات کہہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم صفیہ کو گھورتی کیوں ہو؟ کیوں ان کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتی ہوں؟ کلی کرو تم، اللہ کی قسم صفیہ سچی ہیں۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ بیماری میں یا دکھ درد میں ایک دوسرے کا سہارا بنے، دکھ درد میں شریک رہے، بیماری میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، بڑھ چڑھ کر کے خدمت کریں، ناصب ہے تو قبول کریں۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا بارواں مشورے کو صرف اس بنا پر رد کر دینا، میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ باہمی مشورے سے کام کریں اور ایک دوسرے کے رائے کا احترام کریں، باہمی مشورے سے کام کریں۔ اگر بیوی کوئی مشورہ دے، شوہر کو چاہیے بیوی اگر کوئی مشورہ دے قابل ہے تو عمل کرے، اس کے مشورے کو غور سے سنے، ناصب ہے تو قبول کرے، اس پر عمل کرے۔ عورت کے مشورے کو صرف اس بنا پر رد کر دینا کہ وہ عورت ہے، یہ لغو بات ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر بیوی کوئی مشورہ دے، مشورے کو غور سے سنے، اگر عمل کے قابل ہیں تو عمل کریں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مشورہ دیا تھا اور یہ مشورہ مسلمانوں کے حق میں بڑا مفید ثابت ہوا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ جانتے ہیں؟ جب صلح کمپلیٹ ہو گئی مسلمان اور مشرکین کے مابین،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے عمرے کی ادائیگی کے غرض سے مدینے سے عمرے کی ادائیگی کے غرض سے مکہ پہنچے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ بالآخر مسلمان اور مشرکین کے مابین ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا ہے۔ جب صلح کمپلیٹ ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا، اٹھو ہدی کا جانور ذبح کر دو، سر کے بال مونڈ دو یا کٹا دو۔ وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارے کے منتظر رہا کرتے تھے، کوئی آپ کی اس حکم کی تعمیل کے لیے آمدہ نہیں ہوا۔ وجہ اس صلح سے مسلمان ناراض تھے، اس لیے کہ یہ جو صلح کا جو واقعہ، صلح حدیبیہ کا جو واقعہ، یہ جو معاہدہ تھا بظاہر ایک طرفہ تھا، گرچہ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے بارے میں کہا کہ یہ فتح مبینہ ہے، یہ واضح فتح ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا فَأَسَىٰ أَن تُحِبُّوا فَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اللہ اسی میں تمہارے لیے خیر رکھ دے۔ گرچہ یہ جو واقعہ تھا بظاہر برا تھا، اس صلح سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اٹھو ہدی کا جانور ذبح کر دو، سر کے بال مونڈ دو، کوئی حکم کی تعمیل کے لیے آمدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال سے سخت پریشان ہوئے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اپنے مشورے کو قبول کیا۔ کیا مشورہ دیا؟ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نکلیں، آپ اپنے ہاتھ سے ہدی کا جانور، اپنی قربانی کا جانور ذبح کر دیں، سر کے بال مونڈ لیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ہدی کا جانور ذبح کر دیا، اپنے سر کے بال مونڈ دیے، احرام کھول دیا۔ پھر ہوا یہ کہ سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی میں اپنے ہدی کے جانور ذبح کر دیے، سر مونڈ کر کے یا کاٹ کر کے احرام کھول دیا۔ تو باہمی مشورے سے کام کریں، مشورے میں برکت ہے، مشورے میں خیر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے کہ جب وہ مدین پہنچے، وہاں کے ایک شیخ کبیر، وہاں کے ایک نیک شخص نے اپنی بیٹی کے مشورے پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں اجرت پر رکھا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ جو شیخ کبیر ہیں وہ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن یہ قول درست نہیں ہے۔ بہت سارے محققین اہل علم نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ کوئی نیک شخص تھے لیکن شعیب علیہ السلام نہیں تھے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ میں دلائل کے ذریعے سے بات آپ کی خدمت میں رکھوں، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ لیکن ایک شیخ کبیر نے کیا کیا؟ اپنی بیٹی کے مشورے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں مزدوری پہ رکھا۔ تو عورت کا مشورہ قبول کرنے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں، اگر مشورہ صحیح ہے تو قبول کرنا چاہیے۔
امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا فی الجاہلیت لا نعتد بالنساء، زمانے جاہلیت میں ہم عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، اپنے کسی بھی معاملے میں انہیں شریک نہیں رکھتے تھے، انہیں مداخلت کرنے کا کوئی رائٹ ہم نہیں دیتے تھے۔ کہتے ہیں فلما جاء اللہ عز وجل بالاسلام، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی تو اللہ نے انہیں وہ مقام دیا جو ان کا حق تھا، وجعل لہن حقا، اللہ نے ان کے لیے حقوق مقرر کیے۔ ایک دفعہ عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کسی معاملے میں مداخلت کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو منع کر دیا، ٹوک دیا کہ تمہیں اس معاملے میں مداخلت کوئی حق نہیں، تم میرے معاملے میں انٹرفیئر مت۔ تب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا تم اپنے معاملے میں مجھے مداخلت سے روک رہے ہو، حالانکہ تمہاری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مداخلت کیا کرتی ہے، تم روکتی ہو اپنے معاملے میں مجھے۔ تو بیوی کو آپ کے رائے سے اختلاف کا بھی حق ہے، اگر بیوی آپ کے کسی رائے سے اختلاف کرے تو اسے اختلاف رائے کا حق دینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہر اہم کام شوہر کے مشورے اور شوہر کی اجازت سے کریں۔ کچھ اہم کام ہیں جن کی انجام دہی کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ کچھ اہم کام ہیں جن کی انجام دہی کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی صوم نہ رکھے، شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عورت نفلی روزہ نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا بإذنه، کسی بھی عورت کے لیے شوہر کی موجودگی میں نفل صوم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، حلال نہیں ہے کوئی عورت شوہر کی موجودگی میں نفل صوم رکھے۔ دیکھیے صفوان بن معطل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کو مسجد میں جانے سے روکیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، تم اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے مت روکو اگر وہ تم سے۔ اور چوتھے نمبر پر شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ اور خیرات نہ کریں، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی۔ بیوی کا اپنا ذاتی مال ہے، کیا شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اپنے ذاتی مال میں تصرف کر سکتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کر سکتی ہے؟ بیوی کا اس کا اپنا ذاتی مال ہے جو اسے وراثت میں ملا ہے یا تحفے میں ملا ہے، جزاک اللہ، کر سکتی ہے۔ افضل یہی ہے کہ اجازت لے لیں، لیکن کر سکتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا ذاتی مال ہے، وہ اپنے ذاتی مال میں جیسے چاہے تصرف کر سکتی ہے، شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی آزاد کر دی۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، لونڈی کن کی تھی؟ میمونہ کی، آزاد کر دی۔ وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لی۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ان کی باری کا دن آیا، جب سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن آیا تو میمونہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے محسوس کیا کہ میں نے میری لونڈی آزاد کر دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ماموں کو یا رشتہ داروں کو دیتے تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہوتا۔ تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لونڈی آزاد کر دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لی۔ چلیں اور ایک واضح اگزامپل دوں گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں نماز پڑھائی، پھر آپ عورتوں کی خدمت میں تشریف لے گئے اور انہیں صدقہ اور خیرات پر ابھارا، کہا کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر کے صحابیات کیا کرنے لگی؟ انہوں نے جو اپنے زیورات جو پہن رکھے تھے، اپنے زیورات بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں ڈالنے لگی۔ شوہر سے اجازت لی اجازت نہیں لی۔ اگر عورت کا ذاتی مال ہے تو ان میں شوہر کی اجازت کے بغیر وہ تصرف کر سکتی ہیں، صدقہ اور خیرات کر سکتی ہیں، لیکن ان میں بھی بہتر یہی ہے شوہر سے اجازت لے لیں تاکہ دلوں میں ناراضی یا بدگمانی نہ ہو، گھر میں محبت اور ہم آہنگی برقرار رہے۔ ابھی کچھ دیر کے لیے آپ کو چائے نوشی کا وقفہ دیا جا رہا ہے، 15-20 منٹ کے لیے، پھر انشاءاللہ چائے نوشی کے بعد ہم اپنے دوسرے سیشن کا آغاز کریں گے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔